آئیے میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں کہ درود اور سلام اگر نہ پڑھی جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان میرے اوپر درود اور سلام کو پڑھنا بھول گیا، جو انسان میرے اوپر درود اور سلام نہیں بھیجتا ہے، وہ انسان جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔ جنت کے راستہ پر نہیں ہے وہ انسان، پتہ نہیں جہنم کے راستے پر ہوگا۔ کون انسان؟ جو انسان جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام نہیں بھیجتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں کثرت سے درود اور سلام بھیجا کریں۔ اس درود اور سلام کو نہ بھیجنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ جس دعا کے اندر درود اور سلام نہ ہو وہ دعا مردود ہو جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، فتویٰ ہے کہ جب تک تم اپنی دعا میں درود اور سلام نہیں پڑھو گے نا تو جو تمہاری دعا ہوگی یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹک جائے گی، کچھ اوپر نہیں جائے گی۔ صرف اتنا ہی نہیں، جو انسان درود اور سلام نہیں پڑھتا ہے تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کے لیے بد دعا ہے، اور حضرت جبریل امین کی بھی بد دعا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اس کا ایک معنی ہے کہ وہ انسان ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ جی ہاں سن لیجیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ جس انسان کے سامنے میں، جس مسلمان کے سامنے میں آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں بھیجا، آپ کا نام سن کر کے بھی خاموش رہا، تو اللہ اسے ہلاک و برباد کرے، اللہ اس کا ستیہ ناش کر دے۔ جانتے ہیں جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سن کر کے بھی خاموش رہتا ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا بخیل انسان ہے۔ فرمایا کہ بخیل وہ ہے جس کے سامنے میں میرا نام لیا جائے، محمد بولے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے لیکن وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ ان ابخل الناس، کہ لوگوں میں سب سے بڑا بخیل جس کے سامنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ خاموش رہے۔ اب ذرا سوچئے میرے بھائیوں، ایک علمی بات سن لیجیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو سب سے بڑا بخیل کیوں کہا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا نا، سب سے بڑا بخیل کیوں کہا ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سن کر کے بھی خاموش رہتا ہے، سب سے بڑا بخیل؟ تو اس کا بھی جواب سن لیجیے۔ اس کا جواب یہ ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، یعنی کہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنے چہروں کو زخمی کیا، اپنے دندان مبارک کو شہید کیا، اپنے رشتہ داروں سے دشمنی مول لی، ہمارے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھایا، ہمارے لیے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ تمام انبیاء اور رسول کے اندر سب سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی۔ ذرا سوچئے کہ وہ انسان کتنا بڑا بدبخت ہے کہ جس نے اس انسان کے اوپر اتنا احسان کیا، اتنا احسان کیا، اتنا احسان کیا، راتوں میں اٹھ کر کے اس کے لیے دعائیں کی، اس انسان کو اتنی بھی توفیق نہیں ملی کہ وہ کم سے کم اپنے محسن کا نام سن کر کے درود اور سلام کا نذرانہ پیش کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا انسان سب سے بڑا بخیل ہے جو اپنے محسن کو بھول گیا۔